تو آپ کے اردو کے ٹوٹل 100 نمبر ہوتے ہیں، جس میں سے 20 نمبر کے آپ کو معروضی آتی ہے، کثیر الانتخاب سوالات آتے ہیں، اور 80 نمبر کا پیپر جو ہے آپ کا انشائیہ کا آتا ہے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ نمبر جو ہیں وہ آپ کے مختصر سوالات کے اور مضمون کے 15 نمبر ہوتے ہیں۔ وہ ہم مزید اس کو ڈیٹیل سے دیکھ لیں گے۔ چلیں جی، بغیر کسی تاخیر کے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا ایم سی کیوز ہے کہ کیونکہ اور چونکہ قواعد کی روح سے کون سے حروف ہیں؟ یہ حروف علت ہیں، یعنی کیونکہ اور چونکہ ہمیں وجوہات بتاتے ہیں تو وجہ کو علت کہتے ہیں، لہٰذا یہ حروف علت ہیں۔ دوسرا ہے جی، ظہیر الدین بابر کس کی تحریر ہے؟ ظہیر الدین بابر جو مولانا محمد حسین آزاد کی تحریر ہے۔ نمبر 3 ہے، چچا جان اور جمیل کی آپس میں چپکلش کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ تو ان کی چپکلش کی بنیادی وجہ سیاست تھی۔ نمبر 4 ہے، بیگم غیاث کو کیا عادت تھی؟ بیگم غیاث کو بہت زیادہ جلدی جلدی باتیں کرنے کی عادت تھی۔ نمبر 5 ہے، اخبار نئی دنیا کا دفتر کون سے شہر میں ہے؟ کولکتہ میں ہے۔ نظامی صاحب کو کون سی بیماری تھی؟ ان کو دل کی بیماری تھی، یعنی دل کا عارضہ تھا۔ یا ایھا المزمل نظم کی بیت بتائیے۔ بیت سے مراد یہ کہ یہ کتنے اشعار پر اور کس نوعیت پر لکھی گئی ہے؟ تو یہ 3 اشعار پر جو ہے 3 مصروں پر مشتمل ایک شعر ہوتا ہے اس کا، تو اس کی جو مثلث ہے وہ بیت ہے۔ اگلا ہے جی 8واں، حالی کے مطابق قوموں کی رونق کیا ہے؟ حالی کے مطابق قومیں علم سے آباد ہوتی ہیں، علم سے ہی برباد ہوتی ہیں۔ 9واں ہے، شاعر نے عبادت کس چیز کو کہا ہے؟ شاعر نے جذبہ تعمیر آزادی، یعنی اپنی حریت، اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے جذبے کو جو ہے وہ عبادت کہا ہے۔ اس کے بعد ہے، نظم رات اور ریل کی شاعر کی تخلیق ہے، یہ اسرار الحق مجاز کی تحریر ہے، تخلیق ہے۔ ادیم کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والی، یا اور نظیر جو ہے مثال، یعنی ایسی چیز جو بے مثال ہو، جس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ آگے ہے جی 12واں، غلام حمدانی مصطفی کس سن میں پیدا ہوئے؟ یہ 1748 میں پیدا ہوئے۔ اور نمبر 13 ہے جی، آنکھ کو چاہیے ایک عمر رسد ہونے تک کس شاعر کی غزل ہے؟ یہ مرزا غالب کی غزل کا شعر ہے جی۔ نمبر 14 ہے، اقبال کے نزدیک عشق کیا ہے؟ اقبال کے نزدیک آزادی کی حریت اور اس کا جذبہ اور اپنی خودی کی تلاش کو عشق کہتے ہیں۔ شاعر فراق کے مطابق روز وصال کب ختم ہوتا ہے؟ آنکھ جھپکنے کے بعد۔ اس کے بعد ہے جی، کتنی نظروں سے ایک نظر دیکھا؟ مصرع مکمل کرنا تھا جی، تو یہاں دیکھا آئے گا۔ تو جب جملے میں بہت ایسے اسم آ جائے تو پھر فعل کس اسم کے مطابق آئے گا؟ سب سے آخری اسم جو آپ لگاتے ہیں اس کے مطابق آئے گا۔ یعنی اگر 3 جملے ایک ہی جملے میں 3 لوگوں کے نام آ گئے تو سب سے آخری نام کے مطابق جو ہے وہ آپ جو ہے امدادی فعل لگائیں گے۔ اس کے بعد ہے، مندرجہ ذیل حروف میں حروف تعصب کون ہے؟ تعصب کہتے ہیں افسوس کرنا، ہائے ہائے۔ آپشن نمبر جی۔ یہ علامت کس کی ہے؟ رابطہ، سکتہ، وقفہ۔ یہ علامت جو 2 ڈاٹ اور آگے وہ ایک قدمہ سا لگایا گیا ہے، یہ تفصیلیہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ آگے مزید معلومات فراہم کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 20 ہے جی، اب دوست بھی دھوکہ دینے لگے ہیں میں لگے کیا ہے؟ لگے اس میں امدادی فعل ہے، یعنی انگلش میں آپ ہیلپنگ ورب کہتے ہیں، اردو میں اس کو امدادی فعل کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کا انشائیہ طرز کا پیپر آ گیا۔ پہلا سوال ہے اور اس میں آپ نے اپنے جواب کو 4 سطروں میں لکھنا ہے، یعنی 4 لائنوں میں، اور ایک سوال کے 3 نمبر ہیں، 12 سوال دیے ہوں گے، 36 نمبر کا یہ آپ کا میجر پورشن ہے۔ پہلا سوال ہے جی، بھاٹ شاہ کو عالمگیر شہرت کیسے حاصل ہوئی؟ یہ عبداللطیف بھٹائی کے چیپٹر میں سے ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ریت کے ٹیلے کا نام جو ہے اس کی بنیاد رکھی تھی اور اس کا نام بھٹ رکھا تھا، اس لیے آپ بھٹائی کے نام سے مشہور ہے، یعنی شاہ عبداللطیف بھٹائی۔ سین فرانسسکو نیو یارک ثقافتی رقابت کی کوئی مثال دیجیے۔ سین فرانسسکو اصل میں معاشرتی سرگرمیوں کا شہر ہے، جبکہ نیو یارک کی آبادی زیادہ ہے، لیکن یہ لوگ اتنے زیادہ معاشرتی طور پر یا جو میل جو رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، تو یہ بنیادی فرق ہے۔ آگے ہے جی، فرحت کی وجہ سے مولوی صاحب کے بارے میں کیا غلط فہمی پیدا ہو گئی؟ کیونکہ فرحت جب خطاب کرتے تھے تو بار بار مولوی صاحب کی طرف اشارہ کر کے دیکھتے تھے اور مڑ کے دیکھتے تھے، تو سب کو یہ لگا کہ شاید مولوی صاحب فرحت کے والد صاحب ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ اس میں آپ کو 2 سوالوں میں جن میں چوائس آ گئی، آپ ان میں سے ایک سوال کریں گے۔ اگلا ہے جی نمبر 4، درج والا شعر میں شاعر نے کیا تاثر دیا ہے؟ فنی محاسن کے ذریعے نمایاں کیجیے۔ شعر ہے، سراپا معصیت یعنی گناہ، سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، یعنی ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، لتڑے پٹڑے ہیں، جبکہ خدا کی جو ذات باری تعالیٰ ہے وہ مغفرت کرنے والی ہے، بخش دینے والی ہے۔ خطا پوشی روش میری، یعنی میں بار بار خطا کرتا ہوں اور خطا پوشی ہے کام اس کا، وہ بار بار میرے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ نمبر 5 ہے، نظم آزادی کا مرکزی خیال بیان کرنا ہے۔ نظم آزادی کا مرکزی خیال ہے کہ آزادی بڑی قربانیوں کے بعد
और बड़ी तकलीफ मुश्किलात के बाद मिलती है, लिहाजा इसको संभाल के रखना चाहिए और इसको बरकरार रखने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देनी चाहिए। नंबर 6, इसरारुल हक मिजाज के मुताबिक सफर इंसान को क्या चीज भुला देता है? सफर इंसान को तमाम तर तकलीफें, परेशानियां, बदहालियां भुला देता है, क्योंकि सफर में आप आगे बढ़ने का आपके अंदर जो है वो जज्बा पैदा हो चुका होता है। लिहाजा जो शायर है वो इसमें सफर को बहुत ज्यादा सराहते हैं। अगला है जी सवाल नंबर 7 है, नासिर खुद को कम ना करने के लिए क्यों कहते हैं? आप ये देखिए यहाँ बहुत शॉर्ट आंसर दिया गया, लेकिन आपने इसको 4 लाइनों का आंसर लिखना है। तो नासिर काज़मी कहते हैं जी कि हर रात के बाद दिन आएगा और हर दिन के बाद रात है, यानी हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो वो अपने आप को दिलासा देते हैं और इस उम्मीद पर कायम उन्होंने अपनी जिंदगी की हुई है कि एक ना एक दिन ये तमाम तर परेशानियां मसाइब खत्म हो जाएंगे। यहाँ आपको हिंट दिए गए हैं, आप इस हिंट के मुताबिक अपने 4 लाइनों का आंसर लिखेंगे। नंबर 8 है जी, अल्लामा इकबाल ने अमल के सिलसिले में इश्क और अकल को क्या मौक़िफ़ बयान कर रहा है? और तो अल्लामा इकबाल कहते हैं जी कि जो अकल है ना वो हमेशा जवाल ढूंढती रहती है, जबकि जो इश्क है वो काम कर गुजरता है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, इश्क है अकल है कि महवे तमाशा है। अभी ये शेर जो है इस बात को बड़ी खूबी बयान कर देता है। अगला जी सवाल है, मुसफ़ी ने खुद को दफन करने से क्यों मना किया? क्योंकि मुसफ़ी कहते हैं कि मेरे अंदर जो इज़्तिराब है, जो बेचैनी है, जो अपने दोस्त यारों का दुख तकलीफ है, जो इनकी उनसियत है, वो मुझे चूंकि यहाँ दुनिया में भी चैन नहीं लेने देती। और ये वो समझते हैं कि शायद अगर ये मुझे दफन भी कर देंगे ना, यानी लोगों को दफन होकर सुकून आ जाता है, लेकिन इनको ये लगता है कि मुझे दफन भी कर देंगे तो सुकून नहीं आएगा, इनकी रूह वहां पर भी बेचैन रहेगी। अगला सवाल है 10वां, चाहना देना जाना को बतौर अमदादी फेल इस्तेमाल करें। ये बेसिकली मुसद्दर होते हैं और मुसद्दर से आप जुमले बना सकते हैं, जैसे जाना, अली घर से भाग गया, उठना, अहमद सुबह सवेरे जाग उठा, चाहना मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। अगला 11वां है, मुताबिकत के असूलों के मुताबिक मदरजा जुमलों को दुरुस्त कीजिए। और जुमले आपको दिए हुए नंबर 1, ऐसी बातों से रोब और वकार जाते रहते हैं, नहीं, रोब और वकार जाता रहता है। घर माँ की सल्तनत होता है, नहीं, घर माँ की सल्तनत होती है, ये फेमिनिन टेक्सचर है। इसका माल असबाब घर बार सब बिक गए, गलत है। हमने अभी एमसीक्यूज में पढ़ा कि हमने जो आखिरी जो नाउन आता है, इसम आता है, उसके मुताबिक हमने लगाना होता है अमदादी फेल। तो यहाँ घर बार सब बिक गया। अगला 12वां सवाल है जी, आखिरी सवाल इस पोर्शन का, खत्मा की तारीफ कीजिए। खत्मा फुल स्टॉप को या डॉट को कहते हैं जो किसी भी जुमले के इख्तिताम पर लगाया गया। ऑल्दो यहाँ पर नहीं लगाया, मैं स्कूल जाता हूँ इसके एंड पे खत्मा नहीं लगाया हुआ, लेकिन आपने लगाना है। इसका रंग सफेद है, इसके भी एंड पे खत्मा आएगा। अगला सवाल है जी सवाल नंबर 3, 8 नंबर का आपका ये सवाल है। आप इसके लिए आप बीती लिख सकते हैं या आप खत लिख सकते हैं। मेरी सजेशन या मशवरा आपको ये है कि आप खत लिखिए, क्योंकि आप बीती हर बंदे के बस की बात नहीं है। बाज़ औक़ात आप अपने आप को उस लेवल पे जाके अपने तसव्वुर को इतना मजबूत नहीं कर पाते कि आप उसको लिख लें। आप देखिए खत लिखने का तरीका क्या है। तो उसके नाम खत लिखकर तंबाकू नोशी के मुज़र असरात से आगाह करते हुए उसे सिगरेट नोशी से दूर रहने की तलकीन करनी है। तो आप बिल्कुल सीधी तरफ से आप इम्तिहानी मरकज लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, डेट डालेंगे, डॉट लगा देंगे, यानी खत्मा लगा देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे प्यारे दोस्त, यानी जिसको भी आपने खत लिखना है। और पहले मिसरे में पहले पैराग्राफ में आप सलाम दुआ करेंगे, क्योंकि ये एक रवायती खत है। हालचाल पूछेंगे और उसका जवाब देंगे, ठीक है। और दूसरे मिसरे में आपने अपने पॉइंट पे आ जाना है जिस पे आप खत लिख रहे हो। जैसे लिखा है वो कि मैं खत लिखने पर मजबूर हो गया, वो वजह क्या थी? वो ये है कि तुमने सिगरेट नोशी शुरू कर दी है, जानकर बहुत दुख हुआ। तुम्हें कैसे इसकी लत पड़ गई? गलत किस्म के दोस्तों में बैठने लगे और शायद या फिर फैशन के तौर पर बना लिया है। मेरे दूसरे पैरा में आपने ये बता दिया, तीसरे पैरा में आपने उसके नुकसान बताने हैं, और चौथे पैरा में आपने बताना है कि उम्मीद करता हूँ या करती हूँ कि तुम इससे बाज आ जाओगे। तो उम्मीद है कि मेरा खत पाकर तुम जरूर ऐसी चीजों से दूर रह जाओगे और रहोगे और ऐसे बिगड़े दोस्तों से किनारा कशी इख्तियार कर लोगे। इसी सूरत में मुझे सुकून होगा। तो एंड पे आपने जो है वस्सलाम लिखना है, और कभी भी अपना नाम खत में या अपने कॉलेज का नाम या अपने इदारे का नाम नहीं लिखते। और शुरू में अगर लिखना तो अलिफ जीम, और अगर नीचे बॉटम में लिखेंगे तो छोटी है बड़ी है लिख के आप इसको इख्तिताम पजीर करते हैं। अब आगे आप बीती आ गई, जैसे ये जली हुई रोटी की आप बीती है, मैंने आपको बताया कि जली हुई रोटी की आप बीती का लिखने का मतलब ये है कि आप अपने आप को ज़्यूम कर लेंगे कि आप एक जली हुई रोटी हैं। आप कैसे बनी, यानी कैसे आटा गूंदा गया, आटा लाया गया, आटा गूंदा गया, आपको बनाया गया और मेहनत की गई। जब तवे पर डाला गया तो आप जल गए, और आपके जलने से नुकसान क्या हुआ कि आपको किसी ने भी इस्तेमाल में नहीं लाया और आप अब कचरे के ढेर में पड़ी हुई हैं या सूखी रोटियों की टोकरी में पड़ी हुई हैं। तो ये चूंकि अबिटी लिखना मुश्किल है, इसलिए मैं मशवरा ये दूंगी कि आप इसकी तरफ मत जाइए, आप खत लिखें। नंबर 4 है जी,
آپ کے کیونکہ آپ کے سبق کے بیٹا 3 حصے ہوتے ہیں، ایک تو آپ کا ہے حصہ نثر ہے، دوسرا حصہ نظم ہے، تیسرا حصہ غزل ہے۔ تو ان میں سے آپ کو تشریح کرنے کے لیے جو ہے اجزاء آتے ہیں۔ تو اب یہ پہلا جی 6 نمبر کا 2 آپ کو حصے دیے گئے ہوں گے نثر کے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور آسان الفاظ میں نیچے لکھ دینا ہے، لیکن آپ نے شروع کیسے کرنا ہے کہ آپ سبق کا نام اور مصنف کا نام لازمی لکھیں گے جس نے کہانی لکھی ہے۔ تو میں پڑھتی ہوں جی، یہ ہندوستان میں اسلام کے ظہور کے بعد پہلے عربی زبان نے فروغ پایا، پھر فارسی زبان کو عمومیت کا خلط ملا، عمومیت یعنی عام زبان بن گئی، خلط یعنی درجہ۔ عربی جو کہ دینی علوم کا سر چشمہ تھی، یعنی منبع تھی، ذریعہ تھی، اور اسلام کے اصل ماخذ عربی ہی عربی ہی میں تھے، اس لیے شائقین یعنی شوق رکھنے والے علوم و فضل اسے شوق سے سیکھتے تھے۔ سندھیوں نے عربی زبان عربی علوم میں وہ پایا حاصل کیا، یعنی وہ مقام حاصل کیا کہ مدینہ منورہ میں انہوں نے درس و تدریس کی مسند آراستہ کی، یعنی وہاں پر ان کو باقاعدہ ہائر کر لیا گیا اور یہ باقاعدہ انہوں نے وہاں مدینہ میں بیٹھ کے درس و تدریس کا کام شروع کیا۔ حالانکہ عربی لوگ جو ہیں وہ عربی میں بہت مہارت رکھتے ہیں، اور عالم اسلام کے اکابر یعنی عاقل لوگ جواہر فیوز کے لیے ان کے سامنے عقیدت سے دامن پھیلاتے تھے، یعنی وہ بھی ان سے علم حاصل کرنے آتے تھے۔ جو کتابیں سندھ میں تصنیف ہوئی یعنی لکھی گئی، وہ مدت و اہل علم کے استفادہ کا مرجع بنی رہی، یعنی استفادہ کہتے ہیں فائدہ کو، مرجع یعنی ذریعہ بنی رہی۔ اس طرح جی آپ نے سبق کا نام لکھنا ہے، سبق لکھا کس نے، شاعر کا نام لکھنا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو الفاظ معنی بتایا اس کے مطابق آپ نے اس کو آسان لفظوں میں بیان کر دینا ہے۔ اگلا ہے آپ کا حصہ نظم۔ حصہ نظم میں کسی ایک جز کو آپ نے بحوالہ تشریح کرنا ہے اور 6 نمبر کی آپ کو تشریح آتی ہے۔ پہلا جی جو نظم کا حصہ ہے وہ ہے ہر نفس طوفان ہے، ہر سانس ہے زلزلہ، موت کی جانب رواں ہے، زندگی ہے قافلہ، یعنی ہر نفس، ہر انسان، ہر ذی روح جس میں اللہ نے روح پھونکی ہے، اس کے اندر بے چینی اضطراب موجود ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ ایک جگہ پر جو ہے وہ ٹک کے نہیں رہ سکتا ہے۔ مضطرب ہر چیز ہے، جنبش میں عرض و سما، جنبش کہتے ہیں حرکت میں، عرض زمین اور سما آسمان کو کہتے ہیں، ان میں قائم ہے تو تیرے رب کے چہرے کی ضیا، کہتے ہیں تو ان سب سے کیا چیزیں جھلکتی ہیں، تیرے رب کی خدائی، تیرے رب کے چہرے کا نور جو ہے وہ جھلکتا ہے، ضیا کہتے ہیں روشنی کو، چمک دمک کو۔ تو اس نظم میں شاعر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، اس کائنات میں موجود ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے، انسان کو چاہیے کہ ان نعمتوں پہ ہر وقت شکر ادا کرے۔ اس کے بعد آپ نے شعر کو تشریح کی صورت میں لے آنا ہے۔ تو یہ بیٹا آپ کو 2 اشعار دیے گئے، ان میں سے آپ نے ایک کی تشریح کرنی ہے۔ اگر آپ کا سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے، کوشچن نمبر 6 ہے، درجن میں سے 3 اشعار جو کہ غزل کے دیے گئے ہیں، آپ نے ان کی تشریح کرنی ہے، اور ہر شعر میں شاعر کا نام لکھنا ہے، کیونکہ غزل کا کوئی نام نہیں ہوتا، شاعر کا نام ہوتا ہے، اس لیے آپ وہ لکھیں گے۔ پہلا ہے جی سر تک قدم زباں ہے جو شمع گو کے ہم، پر یہ کہاں مجال جو کچھ گفتگو کریں۔ آپ نے کہ میر درد کی یہ غزل ہے، اور میر درد کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی زیادہ تر جو شاعری ہے وہ عشق حقیقی پر لکھی جاتی ہے، انہوں نے لکھی ہے، اور یہ خدائے بزرگ و برتر کو ہمیشہ اپنے محبوب کے طور پہ سامنے رکھتے ہیں، اور اسی سے اپنے دل کی بات بیان کرتے ہیں۔ عشق مجازی یا حقیقی ہو، محبوب کے حسن و جمال اور ناز کی ادا کی تعریف و توصیف کے بغیر کوئی بھی شاعر نہیں رہ سکتا۔ اس کے دل کی آرزو بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو سامنے دیکھے تو وہ اپنے محبوب کو شمع تصور کرتا ہے جو جلتی ہے اور پروانوں کو جلاتی ہے۔ پروانہ جو ہے اصل میں دیوانہ ہوتا ہے یا عاشق ہوتا ہے جو محبوب کے آگے پیچھے منڈلاتا ہے۔ دوسرا ہے جی کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم، بری بلا ہے مجھے، کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ غالب چونکہ درد رکھتے ہیں سینے میں، اور ان کی زیادہ تر شاعری میں آپ کو افسون ملے گا، تو اس شعر میں بھی وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اتنا درد ہے، مجھے ایسی تکالیف جو ہیں ان سے سامنا ہے، مصائب سے سامنا ہے کہ میں بہت پریشان حال ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ تو زندگی میں ایک بار مرتے ہیں اور پھر ان کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ان کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا نہیں ہو رہی، یہ ہر تکلیف کے ساتھ مرتے ہیں اور پھر نئی تکلیف آ جاتی ہے، پھر وہ ان کے لیے موت کا سا سما ہوتا ہے، تو ان کو زندگی میں ہی موت کا سامنا کرنا پڑا، یعنی ان کے لیے نجات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح بیٹا آپ نے جو ہے وہ 4 جو ہے 5 اشعار دیے گئے ہیں، جن میں سے آپ نے 3 کرنے ہیں۔ نمبر 7 ہے جی آخری سوال آپ کے پیپر کا، اور یہ آخری سوال آپ کو 4 عنوانات دیے گئے ہوتے ہیں، 15 نمبر کا آپ کا مضمون ہے۔ آپ نے کسی ایک ٹاپک کو چوز کر لینا ہے اور اس پر آپ نے اپنا مضمون لکھنا ہے۔ آپ اپنے دماغ میں ایک مضمون کا نقشہ کھینچیں گے، فار ایگزامپل مثال کے طور پر معاشرے کا ناسور کرپشن،
آپ دیکھیں آپ نے اپنے دماغ کے سانچہ کھینچ لینا ہے اور پہلے پیرا میں آپ اس کا تعارف کریں گے کہ جی کرپشن ہے کیا، کرپشن بدعنوانی کا نام ہے، رشوت ستانی کا نام ہے، غبن کا نام ہے، دھوکے کا نام ہے۔ تو اور اس کے بعد آپ پھر اگلے پیرا میں بتائیں گے کہ اس سے کیا کیا مسائل جو ہیں معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں، پھر آپ اگلے پیرا میں بتائیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اور آخر میں آپ ان کو ختم کرنے کا طریقہ کار بتائیں گے۔ جیسے اب دیکھیں یہاں وجوہات لکھی ہوئی ہیں، دوسری وجہ ہے کہ یہ فطری جذبہ ہے کہ ہر شخص دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تیسری وجہ یہ کہ سیاستدار ہم شخصیت کا استضاف ہی نہیں ہوتا۔ تو اس طرح آپ نے اپنے جو مضمون ہیں ان کو لکھنا ہے، اور کوشش یہ کریں کہ سب سے آسان مضمون جس پہ آپ کے پاس بہت زیادہ اچھا علم اور نالج ہو اس پہ آپ مضمون لکھیں، کیونکہ یہ 15 نمبر کا ہوتا ہے، 36 نمبر کے مختصر سے سوال، 15 نمبر کا آپ کا مضمون۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا سمجھ لیں کہ اگر آپ خط کو بھی ملا لیں تو 60 نمبر کا تو پیپر آپ کا یہاں سے بن جاتا ہے، 20 نمبر آپ کی اس کے بنتے ہیں معروضی کے۔ تو امید ہے کہ بڑے اچھے نمبر حاصل کر سکیں گے اور آپ کو یہ ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، بہت ساری نیک تمنائیں اور دعائیں آپ سب کے لیے۔